صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء جاری ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے جو باب شروع کیا تھا وہ قیامت کے جو نشانیاں ہیں وہ والا باب تھا، وہی باب جاری ہے، اور اس میں حدیث آج جو ہم پڑھیں گے یہ حدیث نمبر 990 ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، کہ اللہ ہمارے لیے شام میں برکت دے اور یمن میں برکت دے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، فی نجدنا، کہ دعا کریں کہ ہمارے نجد میں بھی برکت ہو۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، کہ اللہ شام میں برکت دے اور یمن میں برکت دے۔ قالوا، پھر لوگوں نے کہا، وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں برکت دے۔ قال هناك الزلازل والفتن بها يطلع قرن الشیطان، فرمایا کہ وہاں پہ زلزلے ہیں اور فتنے ہیں، اور یہ کہ ادھر ہی سے شیطان کا گروہ جو ہے وہ نمودار ہوگا۔ تو یہ پیچھے زلزلے اور انہی کا چونکہ ذکر تھا، تو اسی زمن کی یہ دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھے تھے، اور وہاں آپ نے دعا کی کہ اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل شام سے اور اہل یمن سے دین کا کام لے لیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ فی نجدنا، ہمارے نجد میں بھی برکت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ دوبارہ یہی فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، کہ ہمارا شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نجد کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن، کہ نجد میں بڑے بڑے زلزلے اور فتنے رونما ہوں گے۔ نجد جو ہے یہ آج کل جو سعودی عرب کا علاقہ ریاض ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے، اس کو پہلے یمامہ کہتے تھے، اور اب یہ ریاض اور دمام اور یہ والا علاقہ ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی، کیونکہ یہ بعد میں جو فتنے رونما ہوئے، بہت جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں جو جھوٹے مدعی نبوت اٹھے تھے یہ اسی علاقے سے اٹھے تھے، اور اسی علاقے کے لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو یہ جو جھوٹا نبی اس سے اٹھا تھا، ایک تو یہ طلیحہ بن خویلد اسدی تھا، سجا بن حارث تمیمہ ایک عورت تھی، اور وہ جو سب سے بڑا مدعی نبوت تھا وہ بھی اسی علاقے سے تھا، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کی تھی وہ بھی اسی علاقے سے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش سے پھر اس قسم کے فتنوں کو دبایا۔ تو یعنی جھوٹے نبی اس علاقے سے اٹھے، اور انکار حدیث کا فتنہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم بھی مشرق کی طرف ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں، لیکن یہ انکار حدیث کا فتنہ بھی ہمارے برصغیر سے، اور قادیانی گروہ بھی مشرق کی طرف سے ہی اٹھا، اگرچہ یہ نجد کا وہ والا علاقہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فتنے جو ہیں ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جھوٹے نبی، انکار حدیث اور ان سب چیزوں کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ اور یمن کو تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جس طرح فلسطین کی جو صورتحال ہے، تو ایک یمن ہی ہے اس وقت جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسرائیل پہ تنہا وہ میزائل برسا رہا ہے، حملے کر رہا ہے۔ باقی جو لوگ تھے، کچھ لوگوں نے شروع میں مدد کی جیسے لبنان وغیرہ، لیکن بہت جلد ان کی طرف سے وہ چیز ختم ہو گئی۔ لیکن یمن اپنی کسب پرسی اور غربت سب کے باوجود ابھی تک اہل فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا ہے، اور شام نے بھی بڑی لمبی جنگیں جو ہیں برداشت کی ہیں، شام بھی انبیاء کا علاقہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی دین کی نصرت پہلے بھی اس نے فرمائی اور پھر فرمائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ جو باب تھا یہ زلزلوں کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں تھا، اور اگلا جو باب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول لائے ہیں اس میں امام بخاری، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 82 ہے، کہ تم اپنی غذا اس چیز کو بنا رہے ہو کہ تم جھٹلا رہے ہو اس چیز کو۔ قرآن کا ذکر آیا اس سے پہلے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے نعمات کو جھٹلا رہے ہو۔ تو قال ابن عباس شکرکم، کہ یہ رزقکم جو ہے یہ شکرکم ہے اصل میں، کہ تم نے اپنا رزق بنا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔
تو یعنی اس کو رزق حکم سے مراد شکر حکم ہے کہ تم پہ جو انعامات کیے گئے تھے تمہیں چاہیے تھا کہ ان کا شکر ایمان لا کے کرو، لیکن تم اس کی بجائے انعامات کا شکر تم کیا کرتے ہو کہ انعامات کی ناقدری کرتے ہو، قرآن کی ناقدری کر رہے ہو، اللہ کی ناقدری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہو، کفر اور شرک پہ اصرار کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. حدیث ہے 991، اور یہ حدیث جو ہے زید بن خالد جہنی سے روایت ہے. انہ قال فرماتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز پڑھائی علی اسر السماء کانت من اللیل، اور اس رات کے وقت جو بارش کا نزول ہوا تھا اس کے بعد، یعنی رات کو بارش ہوئی تھی اور صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف رخ کیا. فقال، فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم ہے. قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صبح ایسے کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو صبح میری ذات سے انکار کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ قَالَ، پس جس نے فرمایا مُطِرْنَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، کہ ہمارے پر اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ، تو وہ مومن ہے. مومن بھی کہ وہ میرے پر ایمان لانے والا ہے. وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور وہ ستاروں کا یا کوكب کا انکار کرنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے کہا بنو قضا و قضا فذلک کافر بہ مؤمن بالکوكب، اور جس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میری عنایت سے انکار کرتا ہے اور ستاروں کی تاثیر کا قائل ہے، وہ میرا کافر ہے اور کوكب کا ستاروں کا مسلمان ہے. تو اس حدیث میں ظاہر بارش کا چونکہ ذکر تھا اس لیے اس کو کتاب الاستسقاء میں لائے ہیں کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ ستاروں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ جیسے علم نجوم آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی یا فلاں نجومیہ صاحبہ ہیں جو اعلان کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ کل کو کیا ہوگا، اور یہ ایران عراق جنگ کا، ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں سیاستدان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بڑے آج کل یہ چلے ہوئے ہیں. اور ستاروں کا علم وہ جو یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی ان پہ ایمان لاتا ہے اور ان پہ یقین رکھتا ہے تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ میرے کافر ہیں اور ستاروں پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ستارے یہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں تو بالکل کافر ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی کرتا ہے تو پھر وہ مومن ہے. تو لیکن یہ کہ ان ستاروں سے فال لینا، فال گیری، ان سے کل کا حال پوچھنا، ان سے یہ پوچھنا کہ میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور یہ کفر کے ضمن میں ہی آتی ہیں. تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے. ستارے کسی کی قسمت کے مالک نہیں ہیں، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا شکر واجب ہے، اسی کی حمد ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے. اور یہ حساب کتاب لگوا کے نجومیوں سے اور قسمتوں کے حال بھی لوگ پوچھتے ہیں، اپنے کل کا بھی پوچھتے ہیں، کچھ چوری ہو جائے تو وہ بھی ان سے پوچھنے جاتے ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے موحد اور مومن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.